بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ قیدیوں کو رہا کرا کر لائے تو مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام مسلمانوں کو یہ قطعی یقین تھا کہ بہان جوش اور غصہ میں آ کر ضرور حملہ کرے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ چند ہی روز بعد 6000 مسلمان اسلامی لشکر کی مدد کے لیے اور آ گئے۔ ان کے اگلے روز 1000 اور آئے۔ ان مسلمانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا۔ اس کمک کے لشکر میں آنے سے مسلمانوں کی تعداد 40,000 تک بھی نہ پہنچ سکی، حالانکہ عیسائی 10 لاکھ سے بھی زیادہ تھے۔ آخر ایک روز بہان تمام لشکر لے کر میدان میں آیا۔ اس کی فوجوں نے تمام میدان کو ڈھک لیا۔ چونکہ سارے رومی زیرہ پوش تھے، اس لیے ان کی زیرہیں اور ہتھیار سورج کی شعاعیں پڑنے سے جگمگا رہے تھے۔ جس طرف اور جہاں تک بھی نظر جاتی تھی رومیوں کی صفیں کھڑی نظر آتی تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تمام مسلمانوں کو لے کر میدان میں اتر آئے۔ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آج میں نے تمہیں تمام لشکر پر سردار مقرر کیا، تم لشکر کو ترتیب دو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے میسرہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو، میمنہ میں حضرت کنانہ بن اشیم رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور پیدلوں پر حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کیا۔ خود قلب میں ٹھہرے حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو 500 سواروں کے ساتھ خواتین عرب کی حفاظت پر معین کیا۔ رومی لشکر پہلے ہی صف بستہ ہو چکا تھا۔ جب دونوں لشکر مرتب ہو چکے تب رومیوں میں سے ایک بطریق نہایت قوی الجثہ اور گرانٹیر باہر نکلا۔ وہ کوئی بڑا شہسوار اور امیر و رئیس تھا۔ اس کے مقابلہ کے لیے روماس حاکم بصرہ نکلے۔ یہ وہی روماس ہیں جو پہلے عیسائی تھے، اور جب مسلمان بصرہ میں پہنچے تھے تو وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس شاہ زور کا مقابلہ کیا۔ دیر تک دونوں فنون جنگ دکھاتے رہے۔ آخر رومی کو موقع مل گیا۔ اس نے تلوار کا ایک ہاتھ مارا اور روماس زخمی ہو گئے۔ وہ جلدی سے گھوڑا لوٹا لائے۔ شاہ زور نے ان کا تعاقب کیا۔ مسلمانوں نے اسے ڈانٹا۔ وہ مرعوب ہو کر رک گیا۔ روماس اسلامی لشکر میں پہنچے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے فوراً ان کی مرہم پٹی کر دی۔ روماس کو زخمی کر کے شاہ زور مغرور ہو گیا تھا۔ وہ لڑنے والے کو طلب کر رہا تھا۔ کئی مسلمانوں نے اس کے مقابلہ میں نکلنے کی اجازت چاہی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اجازت نہیں دی۔ آخر حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم بے شک اس شاہ زور کے جوڑ کے ہو، جاؤ اس کے مقابلہ کو، اللہ تعالیٰ غالب آپ کی مدد فرمائے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ قدرے نائف الجثہ تھے۔ مقابلہ میں دونوں نے تلوار کے بہت خوب ہاتھ دکھائے۔ شاہ زور نے موقع پا کر تلوار ماری جو حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہر رگ پر پڑی، لیکن وہ بچ گئے۔ شاہ زور نے ان کی کمر پکڑ کر زور کیا، مگر وہ انہیں زمین سے ہلا نہ سکا۔ اسے تعجب ہوا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دبلے پتلے آدمی ہیں، جلد اور آسانی سے وہ انہیں اٹھا لے گا، مگر جب جسم کو دیکھا تو بالکل لوہے کا پایا۔ اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ انہوں نے شاہ زور پر حملہ کیا۔ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ ان میں اس کے مقابلہ کی قوت نہیں ہے۔ وہ واپس دوڑے۔ شاہ زور نے ان کا تعاقب کیا۔ کچھ دور چل کر انہیں خیال ہوا کہ وہ بغیر کسی معقول عذر کے دشمن کو پیٹھ دکھا کر بھاگے جا رہے ہیں۔ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ فوراً رک گئے اور شاہ زور کے مقابلہ کا ارادہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آواز دے کر فرمایا، حضرت قیس، تم نے حق کی شجاعت ادا کر دیا۔ اب میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، تم لوٹ آؤ۔
حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ولید کے بیٹے، آپ نے بڑا واسطہ دیا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اگر میں آپ کے پاس لوٹ آؤں تو کیا آپ میری موت کے وقت کو ٹال دیں گے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں۔ حضرت قیس، پھر میں فرار اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کروں؟ چنانچہ وہ واپس لوٹے، اور چونکہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی اس لیے انہوں نے خنجر نکال لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کون شخص ہے جو یہ تلوار حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دے، اس کا اجر خدائے غالب پر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابا سلیمان، میں اس کام کو کروں گا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر چلے۔ جب رومیوں نے انہیں آتے دیکھا تو ایک اور بطریق رومیوں کے لشکر میں سے نکلا، وہ بھی اپنے ساتھی کے پاس آ گیا۔ جب حضرت عبد الرحمن حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو ایک تیسرا رومی آ گیا۔ وہ عربی اور رومی دونوں زبانیں جانتا تھا۔ اس نے قریب آ کر کہا، یہ کیا ناانصافی ہے؟ کیا تم ایک ایک کے مقابلہ میں دو دو نکلتے ہو؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عدل ہمارا شیوا ہے، ہم کبھی ناانصافی نہیں کرتے۔ میں اپنے ساتھی کو تلوار دینے آیا تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک آدمی 100 اور 1000 پر بھاری ہیں، تم 3 ہو اور میں اکیلا ہوں۔ اگر بہادری کا امتحان کرنا منظور ہے تو آؤ میرا مقابلہ کرو۔ مترجم نے دونوں شہزوروں کو ان کی گفتگو سے آگاہ کیا، وہ لڑنے کو تیار ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حضرت قیس، آپ نے بڑی مشقت اٹھائی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ان تینوں شہزوروں سے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرا سلام پہنچا کر کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شہادت کا مرتبہ دیا اور میں اپنے والد محترم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملا۔ وہ میرے شہید ہونے پر نہ غم کریں اور نہ آنسو بہائیں، کیونکہ شہادت میری عین تمنا تھی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حقیقی بھائی تھے۔ یہ دونوں ایک ہی ماں کے بطن سے تھے۔ دونوں بہن بھائی میں بڑی محبت تھی۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دے دی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں سے فرمایا، تم تینوں مجھ پر حملہ کرو تاکہ تمہیں حملہ کرنے کا افسوس باقی نہ رہے۔ تینوں شاہ زوروں نے ایک ساتھ ان پر تلواروں سے حملہ کیا۔ انہوں نے نیزہ ہاتھ میں لے لیا اور حملہ آوروں کے حملوں کو ڈھال پر روک کر نہایت زور سے ایک شاہ زور کے سینہ میں نیزہ مارا۔ نیزہ کی انی زیرہ توڑ کر پسلیوں تک چھید تری ہوئی پشت کے پار نکل گئی۔ وہ شاہزور چلا کر گرا۔ جب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزہ کھینچا تو بغیر پھل کے نکلا۔ انہوں نے نیزہ چھوڑ دیا اور جلدی سے تلوار نکالی اور دوسرے شاہزور پر حملہ کر کے اس کے سر کو اڑا دیا۔ تیسرا شاہزور خوف زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے للکار کر فرمایا، کس چیز نے باز رکھا ہے آپ کو جہاد کے ثواب سے؟ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تیسرے شاہزور پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ ان دونوں نے شاہزوروں کے کپڑے، ہتھیار، زیورات اور گھوڑے لے لیے اور وہاں سے لوٹ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ سب چیزیں پیش کیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، یہ حق آپ دونوں کا ہے، جو شخص جسے قتل کرے وہ اس کے سامان کا مالک ہے۔ امیر المومنین
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنے اپنے مقتول کے اسباب لے لیے اور اپنے اپنے خیمے میں رکھ آئے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنی جگہ جا کھڑے ہوئے، لیکن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں پہنچے۔ انہوں نے لڑنے والے کو طلب کیا، کوئی ان کے مقابلہ میں نہ نکلا۔ کچھ دیر انتظار کر کے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں کے میمنہ پر حملہ کر کے 2 سواروں کو مار ڈالا۔ ان کے حملہ سے رومیوں کے میمنہ کی پہلی تمام صف جنبش میں آ گئی۔ پھر وہ کلب کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک شاہ زور کو مار ڈالا۔ کلب بھی ان کے حملے سے جنبش میں آ گیا۔ رومیوں نے ان پر تیر برسائے، وہ پیچھے ہٹ آئے اور پھر مبارز کو طلب کیا۔ ایک گرانڈیل رومی ان کے مقابلہ کو نکلا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے قریب آتے ہی گھوڑے کو ایک چکر دیا اور تلوار کا ہاتھ مارا اور اس کا سر اڑا گیا۔ اس شاہ زور کے مارے جاتے ہی دوسرا بطریق نکلا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی مار ڈالا۔ جب بہان کو معلوم ہوا کہ صرف ایک مسلمان نے اس کے 4 بہادر افسروں اور 3 سپاہیوں کو مار ڈالا ہے تو اس نے کہا، حضرت مسیح علیہ السلام کی قسم، کیسر روم ہم سے زیادہ ان مسلمانوں کو جانتے ہیں، اسی لیے انہوں نے قوم کو صلح کرنے کی ترغیب دی۔ بہان کے ساتھیوں نے کہا، اگر ایک ایک آدمی ان کے مقابلہ میں گیا تو وہ سب کو مار ڈالیں گے۔ مناسب یہ ہے کہ تمام لشکر ایک ساتھ حملہ کرے اور انہیں کچل ڈالے۔ بہان مسیح علیہ السلام کی قسم، یہی رائے مناسب ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے تمام لشکر کو حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ ہر طرف سے رومی لشکر سیلاب کی طرح بڑھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دے کر فرمایا، پلٹ آؤ اے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، تمہارے حملوں سے رومی لشکر جنبش میں آ گیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ لوٹ آئے۔ اب تمام مسلمان رومیوں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔